اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ آیت نمبر 97 میں اللہ تبارک و تعالی نیک اعمال انجام دینے والوں کو جو مومن ہیں خوشخبری دے رہا ہے، اور وہ خوشخبری یہ ہے کہ جیسے ہم پہلے بھی آیات قرآن کے ذیل میں عرض کرتے رہتے ہیں کہ یہ تصور دین کے بارے میں بہت ہی غلط تصور ہے اور بہت ہی گمراہ کن تصور ہے کہ اسلام پر اسلام کے احکام اور تعلیمات پر عمل کا فائدہ آخرت میں ہوگا صرف، بلکہ جو حقیقی اسلام ہے اس کی تعلیمات اور اس کے احکام پر عمل کا فائدہ سب سے پہلے اسی دنیا میں ملے گا، اسی دنیا میں نتائج ملے گا، اس لیے کہ دین کس لیے آیا ہے؟ یہ سکھانے نہیں آیا کہ آخرت میں کیسے رہنا ہے، دین آیا ہی دنیا میں رہنا سکھانے کے لیے۔ دنیا میں ایک مومن کو کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے، ایک مومن کے زندگی کے اہداف آبجیکٹیوز کیا ہونے چاہیے، لیکن چونکہ یہ والا اسلام جو اصل اسلام ہے اس کو بہت نیچے دبا دیا گیا ہے، اور جو اصل چیزوں کے مقابلے میں بہت غیر اہم چیزیں تھیں وہ جو انسان کو عمل سے زیادہ بے عمل اور سست بنا دیتی ہیں، اور بے عمل اور سست لوگوں کو جنت میں پہنچانے کے اعلان کر دیتی ہیں، وہ چیزیں عام کر دی۔ لہذا جب آپ قرآن مجید کی آیات کا مطالعہ فرمائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو قرآن مجید میں ان کا وجود ہی نہیں ہے، جبکہ معاشرے میں بہت زیادہ ان کو ویلیو دی جاتی ہے اور امپورٹنس دی جاتی ہے، اور جن چیزوں پر قرآن نے زور دیا ہوا ہے ادھر توجہ ہی کوئی نہیں، بہت سارا۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ عملی طور پر اگر آپ نتیجہ دیکھیں تو وہ نتیجہ مجموعی طور پر آج امت مسلمہ کی بری حالت، اقوام عالم کے مقابلے میں دنیا میں کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ تو جو شخص اسلام پہ عمل کر رہا ہے اس کے دین کے اصل دین ہونے کا ایک ٹیسٹ یہی ہے کہ وہ دین اپنا نتیجہ پہلے اسی دنیا میں دکھائے گا، اسی دنیا میں عزت کی طرف لے کے جائے گا، اسی دنیا میں حتیٰ کہ نعمتوں کی فراوانی کی طرف لے کر جائے گا۔ البتہ ظاہر ہے کہ ایک دو بندوں سے فراوانی نہیں ہوتی، اجتماعی طور پر جب اللہ کے احکام پر عمل کیا جائے تو تب خداوند عالم اپنے وعدوں کو پورے کرے۔ فرمایا جو نیک عمل کرے خواہ مرد ہو یا عورت، اس آیت میں یہ بھی بتا دیا کہ نیک دنیا میں زندگی کے اعتبار سے اللہ نے کسی کو مرد بنایا ہے، کسی کو عورت بنایا ہے، اور دونوں کی بناوٹ اور خلقت کے اعتبار سے اللہ نے ان کے لیے کچھ چیزیں سجیسٹ کی، احکام دی۔ جو مومن ہے وہ ان پہ چلتا ہے، جو مومن نہیں ہے وہ ہو سکتا ہے کسی اور نظریے کے تحت چلے۔ لیکن آخرت میں
کوئی فرق نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ مرد عمل کرے تو اسے کچھ زیادہ ملے گا، عورت عمل کرے تو اسے کچھ کم ملے گا. ایسی خواتین گزری ہے دنیا میں کہ کئی مرد بھی ان کی نیکیاں اور اچھائیاں مل کر بھی ان کا ذرہ برابر بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. لہذا فرمایا جو نیک عمل کرے خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن، وہو مؤمن، ایمان شرط، تو ہم اسے پاکیزہ زندگی ضرور عطا کریں. یہ پاکیزہ زندگی اسی دنیا کی پاکیزہ زندگی. اگر تم اللہ کی اطاعت کرو گے تو تمہارا معاشرہ، اللہ ایک بہترین معاشرہ، ایک پرامن معاشرہ، نعمتوں کی فراوانی والا معاشرہ، عدل و انصاف والا معاشرہ، امن و امان والا معاشرہ تمہیں فراہم کرے. اور نہیں کرو گے تو پھر نام کو تم مسلمان ہوگے لیکن تمہارے معاشرے کو کسی بھی طریقے سے اسلامی معاشرہ نہیں کہا جا سکتا. ساری خرابیاں جو بے دین لوگوں میں ہوتی ہیں وہ تمہارے اندر پائی جائیں گی. لیکن اگر کرو گے کہ جو نیک عمل کرے چاہے مرد ہو یا عورت، مومن ہو، تو ہم اس سے ضرور پاکیزہ زندگی عطا کریں گے یہ دنیا میں ہے، اور یقیناً ہم ان کو بہترین ان کے اعمال کی جزا بھی دیں گے جو وہ عمل کیا کرتے. پہلا اثر دنیا میں ہی ہے اور فائنل اثر جو ہے وہ آخرت میں ان اعمال کا ظاہر ہے. اور ہم کہا کرتے ہیں کہ جو اسلام دنیا میں نئی بہتری کی طرف لے جا رہا وہ اصلی اسلام نہیں ہے. وہ یہ بتا رہا ہے کہ آخرت میں بھی امید مت رکھو، اصلی نہیں ہے. کیونکہ جو اصل ہے اس نے دنیا میں بھی نتائج کا، اچھے نتائج کا وعدہ کیا ہو، کیونکہ آیا ہی دنیا میں انسان کو رہنا سکھانے کے لیے. کچھ لوگوں نے کیا کیا سمجھتے ہیں یہ کچھ پڑھنا چڑھنا ہوتا ہے اور کچھ رسومات کرنی ہوتی ہے جس سے آخرت میں ہمارے گناہ بخشے جائیں گے اور ہمیں جنت ملے گی. ان کو فکر ہی نہیں ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ مومن سے کیا طلب کرتا ہے، دنیا میں اسلامی معاشرہ کیسا، پرواہ ہی کوئی نہیں. صرف کچھ کام کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں ہم اپنی قبر ٹھیک کر رہے ہیں. باقی دنیا تو ہے ہی بہت گندی. اس گندی کو کس نے اچھا کر؟ اسلام آیا ہی اس گندگی کو دور کرنے کے لیے تھا اور انسانوں کو انسان بنانے اور اللہ کے اطاعت گزار بنانے کے لیے. لہٰذا جو دین کو اس نگاہ سے دیکھتا نہیں اسے کوئی اور چیز دین کے نام پہ بتائی گئی. شیطان جو دین دینا چاہتا ہے وہ دین بتایا گیا کہ لہٰذا دنیا میں وہ جو شیطان چاہتا ہے تم کچھ چیزیں کر کے آخرت اپنی سنوارو، دنیا سے تمہاری غرض کوئی نہیں. یہ مسخ شدہ اسلام کی شکل ہے. اس کے بعد ہم نے جو آیت پڑھی تھی لیکن اس کی تفصیلات ہم نے کہا تھا عرض کریں گے. آیت نمبر 98 ہے قرآن کی قراءت کے بارے میں. قراءت کہتے ہیں پڑھنے کو. قراءت کا بیسک معنی ہے جمع کرنا کسی چیز، اور چونکہ جب انسان پڑھتا ہے تو حروف کو جمع کر کے لفظ بنتا ہے اور لفظوں کو جمع کر کے جملے بنتے ہیں. لہذا پڑھنے کو جسے ہم اردو میں پڑھنا کہتے ہیں اس کو عربی زبان میں قراءت کہا ہے، اکٹھا کرنا، جمع کرنا. سورۃ النحل آیت نمبر 98 فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، تو جب تو قرآن کی قراءت کرے. قراءت یعنی جب تو قرآن پڑھے. فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اللہ کی پناہ طلب کر. جب قرآن پڑھنے لگے تو قرآن کو پڑھنا شروع کرنے سے پہلے اللہ کی پناہ طلب کر. کس سے؟ من الشیطان الرجیم، اس شیطان سے کہ جو رجیم ہے. رجیم کسے کہتے ہیں؟ جسے دھتکار کے بھگا دیا گیا ہو، باہر نکال دیا گیا، مردود جس کا ترجمہ کیا جائے. البتہ رجیم رجم سے ہے، آپ کو پتہ ہے رجم کہتے ہیں پتھر مارنے، پتھر مار کے بھگا دینا کسی کو جو
تنگ کر رہی ہو کوئی چیز، اذیت کر رہی ہو، تو انسان پتھر اٹھائے اس کو بھگا دے، تو پھر اسی مناسبت سے مردود کو بھی رجیم کہا جاتا ہے۔ شیطان کو رجیم کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ جب اس نے سجدے سے انکار کیا تھا تو اللہ نے فرمایا تھا فخرج منہا، نکل جا یہاں سے، اس جگہ سے نکل جا، فإنک رجیم، تو دھتکارا ہوا۔ توجہ کیجئے، یہ جو ہے نا اللہ سے قرآن مجید پڑھنا شروع کرنے سے پہلے اللہ کی پناہ مانگنا، اللہ تبارک و تعالی کی پناہ طلب کرنا، اس کو پہلے ہم صحیح طرح تصور کریں، ورنہ اعوذ باللہ پڑھ رہے ہوتے پتہ ہی نہیں ہوتا کیا کہہ رہے۔ پناہ مانگنا کیا ہوتا ہے؟ پناہ مانگنا یہ ہوتا ہے کہ انسان کوئی خطرہ فیل کر رہا ہے، کسی کے پاس جاتا ہے جس کو طاقتور سمجھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ اسے اس خطرے سے بچا سکتا ہے، اس دشمن سے محفوظ رکھ سکتا ہے، اس سے کہتا ہے کہ مجھے اپنی پناہ میں لے لے، آپ مجھے شیلٹر پرووائڈ کریں۔ تو جب اسے پناہ مانگ رہا ہوتا ہے کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ایک دشمن کا اس کے ذہن میں تصور ہوتا ہے جس سے وہ خوف محسوس کر رہا ہے کہ مجھے نقصان پہنچائے گا، اور پھر وہ کسی سے پناہ مانگتا ہے، اور پناہ اسی سے مانگتا ہے کہ جس کو وہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کو پناہ دے سکتا ہے اور اس دشمن سے بچا سکتا ہے۔ اب آپ توجہ کریں کہ قرآن مجید جب انسان پڑھنے لگا ہے، یہ قرآن پڑھنا شیطان کی طرف سے بہت سارے خطرات کی زد میں ہے۔ ابلیس کی طرف سے کسی انسان کا قرآن پڑھنا بہت سارے حملوں کی زد میں ہے، بہت سارے خطرات کی زد میں ہے، اس لیے کہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے انسان کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ تو ابلیس ظاہر ہے کہ پورا زور لگائے گا، ہر ممکن زور لگائے گا کہ یا تو بندے قرآن پڑھے نہیں، اور اگر کوئی یہ زنجیر توڑ دے اور قرآن پڑھنے لگے تو پھر ایسے وسوسے اس کے ذہن میں ڈالے جائیں، ایسی باتیں معاشرے میں جو ہیں پھیلی ہوئی افواہوں کے ذریعے سے مختلف طریقوں سے ذہن میں ڈال دی جائیں کہ انسان قرآن سے وہ حاصل نہ کر سکے جو اس کے لیے مفید، جو اللہ کی طرف سے اس کے لیے آیا ہے، مختلف قسم کے وسوسے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ جب میری کتاب کو پڑھنے لگو تو میری پناہ مانگو، اور یہ پناہ نہیں صرف زبان سے ادا کرو، ہم نے بہت ساری چیزوں کی تاثیر ہی خراب کر دی ہے کہ ان کو صرف لک لکہ زبان کے طور پہ ادا کرتے، پتہ نہیں ہوتا کیا کہہ رہے اور کس سے بات کر رہے، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ استغفر اللہ کہتے پتہ ہی نہیں ہوتا، مولانا آگے بیٹھ کے دعا پڑھ رہے ہوتے، پچھلوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، توجہ ہی نہیں ہوتی۔ ورنہ اگر اہمیت کا اندازہ ہو تو ہر ایک کا دل چاہے گا مجھے پتہ ہو کیا مولانا صاحب ہماری نمائندگی میں، امام جماعت ہماری نمائندگی میں اللہ سے کیا طلبتا ہے، جتنی امپورٹنس ہوگی اتنا۔ تو جتنے ہر وہ چیز کے جو قرآن پر اعتماد میں شک ڈال دے، شکوک و شبہات میں مبتلا کر دے، وہ تمام شیطانی وسوسے، چاہے وہ انسانی شکل کے شیطانوں کی طرف سے آئے ہو قرآن کے بارے میں، ان سے پناہ مانگے۔ یعنی انسان بیٹھے قرآن پڑھنے کے لیے اور واقعاً اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اے پروردگار، تو نے جو کتاب ہدایت کے لیے نازل کی ہے تو میں اس کو پڑھنے لگا ہوں، اس کی قرأت کے دوران ہر قسم کے شیطانی حملوں سے، وسوسوں سے جو میری قرأت کی تاثیر کو خراب کریں گے، جو اس سے ملنا چاہیے وہ مجھے نہیں ملنے دیتے، تیری پناہ میں آتا ہوں، اور اپنے اندر یہ احساس پیدا کرتے ہوئے اللہ سے پناہ مانگ۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اور یہیں پہ میں یہ عرض کر دوں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، جنہیں
معوذتین کہتے ہیں، پناہ کی دو صورتیں. یہ اس وقت نازل ہوئی تھی، مکہ میں دونوں نازل ہوئی، اور یہ اس وقت نازل ہوئی کہ جب رسول اللہ کی تحریک ابھی بہت یعنی اس کی ابتدائی ایام تھی اور مخالفتیں پورے عروج پہ تھی، اور رسول اللہ کے پر ایمان لانے والے انگشت شمار تھے، چند لوگ تھے اور کمزور لوگ تھے زیادہ تر، اور ان پر بھی ظلم و ستم کی بوچھاڑ ہو رہی تھی، اور خود رسول اللہ کے خلاف ہر طرح کا پروپیگنڈا، ہر طرح کی سازشیں، ہر طرح کی اذیتیں عروج پر تھی. خوب توجہ فرمائیں. ان حالات میں اللہ نے اپنے رسول کو یہ دو صورتیں عطا فرمائی، الفلق اور الناس. کس لیے عطا فرمائی؟ کہ ان الفاظ کے ذریعے رسول اللہ ان تمام مشکلات، سازشوں کے مقابلے میں اللہ کی پناہ طلب کر. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پوری کائنات میں اللہ کی پناہ طلب کرنے کے لیے ان دو صورتوں سے بہتر الفاظ نہیں ہیں. اگر ہوتے تو اللہ اپنے رسول کو وہ عطا فرماتا. باقی جتنی چیزیں ہیں وہ ان سے نیچے کے درجے پر آئیں گی. جو فرما رہے سب سے زیادہ پاورفل جو اور سب سے زیادہ پر تاثیر وہ یہ دو صورتیں، چاہے کسی کو ہو جائے کہ میرے پہ کسی نے جادو کر دیا ہے، مجھے یہ کر دیا، وہ جتنی بھی اس قسم کی چیزیں ہیں، سب سے دشمنوں کے مقابلے میں سب سے پاورفل یہ دو صورتیں. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. لیکن کیسے آپ کے خیال میں؟ رسول اللہ کو جب اللہ نے یہ عطا فرمائی اور کہا کہ ان کے ذریعے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آئیں، تو رسول اللہ پڑھتے ہوں گے، پتہ نہیں ہوتا ہوگا میں کیا کہہ رہا ہوں اللہ سے، نہ، بلکہ جب وہ کہتے ہوں گے نا، قرآن تو یاد شروع، قل حکم ہے، کہیے، آپ یوں کہیں اعوذ برب الفلق. یہ اعوذ یعنی میں پناہ میں آتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں. اس کا بہت اچھا ترجمہ نہیں، ٹھیک ہے نا، اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں. کس؟ برب الفلق. اب جب یہ بول رہا ہے اللہ، ایسا نہیں ہے کہ اس سے صحیح طریقے سے کوئی چیز مانگے اور وہ نہ دے. توجہ کر رہے ہیں؟ تو اس احساس کے ساتھ اور اس توجہ کے ساتھ کہ میں خدا کی پناہ میں جا رہا ہوں، پھر اس کی تاثیر ہے. اور پھر اس کی تاثیر کیا ہے؟ اگر انسان کو یقین ہے کہ میں نے اللہ سے پناہ طلب کی ہے اور وہ اس سے بلند و بالا ہے کہ بندہ اس سے خلوص سے کوئی چیز مانگے، واقعاً اس کو اپنا سب کچھ سمجھ کے اس سے مانگے اور اللہ اس کو دھتکار دے، ایسا نہیں ہے، تو پھر خود یہ چیز انسان کے اطمینان کا سبب ہے. ایسے ہی ہے جیسے مثلا ملک کا سب سے پاورفل آدمی وہ آپ سے کہے کہ ٹھیک ہے میں آپ کو پناہ دے رہا ہوں، تو پھر چھوٹوں موٹوں سے آپ کو کیا ڈر ہے؟ آپ کو اس نے پناہ دے دی، سیکیور کر دی، ٹھیک ہے، کہے گا جو آئے گا میں اس کو خود دیکھ. مثال کے طور پر تو یہ انسان کو اطمینان دیتا ہے. اور بہت ساری چیزیں، بہت سارے وسوسے جو انسان کو خراب کر رہے ہوتے ہیں وہ اسی اطمینان سے مر جاتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان اور یقین اور توجہ کے ساتھ اور اس احساس کے ساتھ کہ میں اللہ کی پناہ میں جا رہا ہوں، اس کو پڑھ. ورنہ تسبیحوں میں تسبیح پڑھتے رہے اور دماغ کہیں پہنچا ہوا ہے، قل اعوذ برب الفلق ایک دفعہ پڑھ لی، 1000 دفعہ ورد کر دیا بغیر توجہ کے. جتنی توجہ آپ کی کم ہوگی آپ کا پورا وجود ہمراہ نہیں ہوگا. آپ کو پتہ ہے ائمہ کی دعاؤں میں یہ آیا کہ وہ تمام موقع، وہ تمام موارد مجھے معاف فرما جس میں تجھ سے بات کر رہا تھا لیکن میرا دل میری زبان کے ساتھ نہیں تھا. کیا مطلب؟ توجہ کہیں اور تھی اور میں اللہ سے ہم کلام ہوا، مجھے اس کی معافی دے. اب اس کو دیکھیں تو ہمیں پتہ نہیں کتنی نمازوں کی معافی مانگنی پڑے گی کہ میں کہہ رہا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین اور دماغ میرا پتہ نہیں کہاں پہنچا ہوا تھا، سیریں کر رہا تھا، مجھے معاف کر یا اللہ. ہر وہ موقع کہ جب میں تجھ سے ہم کلام تھا اور میرا دل میری زبان کے ساتھ نہیں تھا، دل کہیں اور پہنچا.
اگر تاثیر چاہتے ہیں دعاؤں میں ان چیزوں میں تو پھر ان کی شرائط کے ساتھ، اور وہ شرائط شیطان نہیں آنے دیتا، اس لیے پناہ مانگنے کا کہا جا رہا۔ آپ قرآن پڑھنے لگے ہو، شیطانی وسوسوں سے، ہر شیطان کی چال سے جو اس قرات کے میں خرابی کر دے گی، اس کی تاثیر ختم کرے گی، تجھے وہ حاصل نہیں کرنے دے گی، ان سے پہلے اللہ کی پناہ طلب کر۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ بس جب آپ قرآن پڑھنے لگے تو راندہ درگاہ شیطان سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کر۔ میں نے عرض کیا کہ اس کو میں کمپلیٹ کر دوں بات کو، وضاحت کو۔ وہ تمام چیز، ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ ایک چیز کہ جو مجھے سمجھ آ رہا ہے پتہ نہیں ٹھیک ہے یا نہیں، یہ شیطانی وسوسہ، بدترین شیطانی وسوسہ، اگرچہ کسی عالم کے منہ سے سنا ہو۔ میں جو قرآن پڑھ رہا ہوں، مثلا آیت نمبر 98 میں میں نے پڑھا، بس جب آپ قرآن پڑھنے لگے تو راندہ درگاہ شیطان سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرے، پتہ نہیں اس کا کیا معنی، مجھے تو نہیں پتا، جو مجھے سمجھ آ رہا ہے یہی ہے یا کچھ اور۔ یہ فارمولہ کہاں سے ایجاد ہوا ہے؟ یہ وسوسہ کنہوں نے ایجاد کیا؟ ابا جان تو شیطان ہے ان کا، یعنی جو اصل فکری پدر ہے ان کی اس سوچوں کا، وہ تو ابلیس ہے۔ لیکن یہ کیا کیوں گیا؟ میری بات کو توجہ سے سنیے گا۔ سب مسلمانوں کے لیے کامن بات، اور ہماری کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ ہم اس کو بالکل اسی طرح بیان کریں جس طرح یہ ہے۔ جب انسان قرآن مجید پڑھتا ہے، یعنی اللہ کے الفاظ پڑھ رہا ہے، اچھا، انسانی خطا کا امکان ہر جگہ پہ رہتا ہے، انسان کسی لفظ کو غلط سمجھے، لیکن یہ جو ہیومن مسٹیک ہوتی ہے، ہیومن ایرر ہوتا ہے کہ جب توجہ کرائی جاتی ہے پتہ چل جاتا ہے کہ سوری میں یہ سمجھ بیٹھا تھا، یہ نہیں تھا، اس کو فی الحال سائڈ پہ کر دیں۔ لیکن اس سے ہٹ کر جب انسان توجہ کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے، جسے قرآن کہتا ہے تدبر کرنا، غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے سنجیدگی سے، پھر اس کے بعد کہے کہ پتہ نہیں یہ مراد ہے بھی یا مراد نہیں، یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ یہ کنہوں نے ایجاد کیا؟ یہ انہوں نے ایجاد کیا جنہوں نے خلاف قرآن نظریات دین کے نام پہ معاشرے میں دیے، وہ نظریات جو آیات قرآن کے ساتھ میچ نہیں کرتے۔ آپ تصور کریں، اگر وہ نظریات جو آیات قرآن کے ساتھ میچ نہیں کرتے، اگر وہ حق کے، ہر مسلک والوں سے عرض کر رہا ہوں، اگر وہ حق کے تو اللہ کو یہ نہیں پتا تھا اس نے کیوں پھر اسی طرح بات نہیں کی جو حق تھی؟ اللہ تو سب سے بڑا حق بیان کرنے والا، وہ تو سب سے بڑا عالم ہے، وہ تو سب سے بڑا بیان کس طرح بات کو کیا جائے وہ جاننے والا ہے۔ اسے انسانوں کی عقلوں کا بھی پتہ ہے کہ ان کو کس طرح بیان کیا جائے، تو پھر اس نے اگر آپ کو اپنے نظریے میں اور قرآن کی آیت میں کانٹرڈکشن لگ رہی ہے تو کس پہ شک کرنا چاہیے؟ اگر آپ مولا علی سے پوچھیں گے نہج البلاغہ میں تو وہ کہیں گے اپنی آرا، جو تمہاری رائے بنی ہوئی، تمہارا نظریہ بنا ہوا ہے، اگر اسے قرآن پہ پیش کرو اور اگر وہ قرآن سے ملتا جلتا نہیں ہے تو اس پہ تہمت لگاؤ کہ تیرے اندر کوئی پرابلم ہے، نہ کہ قرآن کے بارے میں وسوسے کا شکار ہو جاؤ یہ پتہ نہیں مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا۔ بنیادی ترین بات کا جب یہ وسوسہ آپ کے ذہن میں ہے، آپ قرآن 100 دفعہ پڑھ لو، کیا ہو؟ جہاں پر بھی آپ ایسی بات، ابھی یہ قبلہ شیخ محسن علی نجفی صاحب کی یہ تفسیر میرے سامنے کھلی ہوئی ہے، ایپ ان کی تفسیر کوثر کی، اسی آیت میں تفسیر آیات کا جو آخری جملہ ہے وہ اس میں انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے، حال ہی کا واقعہ ہے
کہ ایک شخص نے پہلی بار قرآن کا مطالعہ کیا پھر یہ کہہ کر چھوڑ دیا یہ تو میرے عقائد کے خلاف، قرآن چھوڑ دیا، ایسا ٹھپا لگایا ہوا ہے، ایسا اس کو فیڈ کیا ہوا ہے کہ قرآن کو چھوڑ دیا کیونکہ میرے عقائد کے خلاف ہے۔ ان عقائد کا تو نے اچار ڈالنا کل اللہ کے سامنے جا کر، کہ جو قرآن اللہ کو نہیں پتا تھا کہ اگر تو سمجھتا تیرے عقائد حق ہے اور وہ قرآن کے خلاف ہے تو اللہ نے باطل بیان کیا قرآن میں۔ جو بندہ بھی اس کا شکار ہوتا ہے وہاں سے پھر فرقہ بننا شروع ہوتا ہے۔ فرقہ کیا ہے؟ اسے کہو قرآن یہ کہہ رہا ہے قرآن پتہ نہیں اس کے 50 میننگ ہوتے ہیں، یہ بات جو ہمارے اس میں ہے وہی ٹھیک، آنکھیں بند کر، اس کو کون ٹھیک کرے گا؟ قرآن نے ٹھیک کرنا تھا نا۔ ائمہ نے فرمایا تھا قرآن پہ پیش کرو ان کو، مولا علی فرما رہے اپنی آراء کو قرآن پہ پیش کرو۔ توجہ کر رہے ہیں؟ یہ قرآن پہ پیش نہیں کرتا، یہ قرآن کو چھوڑ دیتا ہے۔ قرآن پہ پیش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے سامنے پیش کرو، اگر وہ ایگری کرتا ہے تو ٹھیک ورنہ چھوڑ دو۔ اس نے قرآن سے دور رہ کر اتنے نظریات بنائے، ادھر سنتا رہا، اب اس کو قرآن مجید الرجک ہے قرآن سے، تو پھر قرآن چھوڑ دو۔ توجہ کریں، یہاں سے جس فرقے کو قرآن مجید بدترین چیز کہتا ہے اور گناہان کبیرہ میں سے بھی میں کیا کہوں، الفاظ نہیں ہے میرے پاس، بدترین کبیرہ ہے وہ یہ فرقہ۔ کیا کہ اس سے کہو کہ قرآن میں یہ لکھا ہے، کہتا ہے قرآن مجید جو ہے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لے، علمی بہانہ جو اس کے فرقہ واریت کے پیروں نے اس کے ذہن میں ڈالا ہو، اسے کہتے ہیں فرقہ، کہ جس کو قرآن پیش کرو قرآن قبول نہیں کرتا، کوئی نہ کوئی اس کے ذہن میں چیز ڈالی ہوئی ہے وہ بول دیتے۔ ابھی ایک کچھ عرصہ پہلے یعنی جو یہاں ماہ محرم الحرام میں مجالس ہم نے یہاں پر پڑھی تھی تو ان میں سے ایک مجلس کا کلپ شیئر ہوا، توجہ کریں، کلپ شیئر ہوا اور اس ویڈیو کلپ میں یہ تھا کہ رسول اللہ اور اہل بیت اطہار قرآن کو فالو کرتے۔ ایک صاحب نے نیچے کمنٹ کیا کہ آپ نے ائمہ اہل بیت کی گستاخی کی ہے جو آپ نے یہ کہا ہے کہ یہ قرآن کو فالو کرتے۔ تو میں عام طور پہ کمنٹس میں وہ نہیں کرتا، لیکن وہ میں نے ان کو قرآن کی آیت بھیجی جس میں اللہ تعالیٰ مثلا سورۃ الاحزاب میں فرماتا ہے یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما واتبع ما یوحی الیک من ربک، اس کی اتباع کر، اس کے پیچھے چل جو تیرے رب کی طرف تجھے وحی کیا جا رہا ہے، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، جو تم عمل کر رہے ہو اللہ اس کی اچھی طرح خبر رکھتا ہے۔ یہ میں نے آیت بھیجی، یہ واضح ہے یا نہیں؟ اب توجہ کریں، بیماری کتنی سخت ہے، کہاں سے آئی یہ بیماری؟ چیک کریں اس کو، کنہوں نے یہ بیماری ڈالی ہے؟ جواب میں لکھتا ہے واہ قبلہ صاحب، پھر قرآن کے ظاہر پر آپ نے فیصلہ کر دیا۔ قرآن کے ظاہر پر فیصلہ نہ کر، یعنی اللہ تعالیٰ ایم ہی کہہ رہے کہ اے رسول قرآن کو فالو کر، کیونکہ ظاہر کا معنی تو یہی ہے، نکال لو اس کا باطن معنی جو تمہیں کسی ابلیس نے بتایا ہے، چاہے وہ ابلیس من الجنت ہے یا من الناس ہے، اور اس نے قرآن سے تمہیں دور کر دیا اور تمہیں وہ اپنے غلظ کی طرف لے گیا کہ تم ائمہ اہل بیت کا نام لے کر ان کی تعلیمات کے خلاف بات کرو، چونکہ ان کی سب سے پہلی تعلیم یہی قرآن ہے۔ انہوں نے نہیں فرمایا کہ ہمارے سے منسوب باتوں کو پیش کرو قرآن پر، یہ کس پہ پیش کریں گے آپ؟ کسی ظاہری معنی پہ سمجھ آ رہا ہے؟ تو مجھے کہہ رہے آپ پھر قبلہ آپ نے قرآن کے ظاہر پر فیصلہ کر دیا۔ قرآن کے ظاہر پر فیصلہ نہ کرے، جب قرآن کے ظاہر پر فیصلہ نہ کرے تو پھر کس پہ فیصلہ کرے؟ ایسی عقلوں کی مت ماری ہے لوگوں کی، اس میں ساری امت مختلف فرقے انوالو ہے کچھ نہ کچھ فرق کے ساتھ، کہ جب اپنے مسلک کا جو مشہور اور مسلم نظریہ ہے وہ قرآن مجید سے نہ ٹکراتا ہو، وہاں ایک منٹ میں تب تک قرآن کے ساتھ ہیں جب تک قرآن کے مسلک کے ساتھ، اپنے فرقے کے ساتھ۔ جہاں پہ قرآن کہے یوں نہیں تو یوں، کہتے پتہ نہیں اس کا کیا مطلب ہے، اس کے تو 20 معنی، پتہ نہیں کون سا معنی ہے، واہ قبلہ آپ نے ظاہر پہ فیصلہ کر دیا۔ قرآن پڑھتے وقت ان شیطانی وسوسوں سے، البتہ جس کو
سنجیدگی سے قرآن پڑھنے کی توفیق ملی ہے، وہ آہستہ آہستہ قرآن یہ والے جراثیم خود ہی صاف کر دیتے ہیں۔ لیکن عام طور پر یہ ان لوگوں کا جملہ ہے جن کو قرآن پڑھنے کی توفیق کم ہی ملتی، یا ملتی بھی ہے تو صرف ثواب شواب لو، اس سے ہدایت نہ لو، وہ والی توفیق ملتی۔ یہ جو میں نے نقطہ آپ کے لیے بیان کیا، یہ ان بنیادی ترین چیزوں میں سے ہے جس کی وجہ سے قرآن مہجور ہے، چونکہ ٹرسٹ نہیں ہے اس پر۔ اب جو بندہ کہہ رہا ہے ظاہر قرآن پہ فیصلہ نہ کرو، وہ ٹرسٹ کرے گا قرآن پڑھ کے مجھے کچھ پتہ چلے گا؟ کر نہیں سکتا۔ گویا اللہ کو نہیں پتا تھا کہ قرآن نے محمد و آل محمد کو فالو کرنا ہے یا محمد و آل محمد نے قرآن کو فالو کرنا۔ اور بھائی قرآن ہے کیا؟ قرآن اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کے حکم کو رسول اللہ اور اہل بیت فالو کریں گے یا اللہ رسول اللہ سے پوچھ کر حکم صادر کرتا ہے؟ احمقانہ حدیں کراس کی ہوئی۔ قصور کن کا ہے؟ جنہوں نے قرآن مجید کو صحیح طرح بیان نہیں کیا اور اس طرح کی چیزیں ذہنوں میں ڈال دی، اسی کو غلظ کہتے ہیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں یہ قرآن ہے کیا۔ قرآن یعنی اللہ کا کلام، تو اللہ تعالیٰ کسی سے پوچھ کے حکم دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، اور معصوم کو معصوم کہتے ہیں اس لیے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرنے میں خطا نہیں کرتا، وہ اللہ کی بات پہنچانے میں خطا نہیں کرتا۔ معصوم وہ تھوڑی ہے جس سے اللہ پوچھ کے کرے۔ ہاں، کسی شاعر خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بندہ اللہ کو آرڈر کر رہا ہوتا۔ توجہ فرما رہے؟ اور جو بندے اس مقام پہ پہنچ بھی جاتے ہیں، توجہ کر رہے، وہ پھر کہتے ہیں خدایا تو مجھ سے زیادہ علم رکھنے والا، تو مجھ سے زیادہ، تو جو تو چاہتا ہے وہی بہتر ہے، میں کیا بتاؤں۔ جن کی معرفت وہاں پہنچتی ہے، نہ کہ ایک ایسا مقام آتا ہے جہاں پہ بندہ اللہ کو آرڈر کر رہا ہو۔ تو یہ شاعریاں وائریاں اور اس قسم کی چیزوں سے خلاف قرآن باتوں کو عکس نہ کرے۔ لہٰذا جتنی شاعری سنتے ہیں، جتنی خطابتیں سنتے ہیں، اس کا آدھا ہی قرآن پڑھ لیں، آدھا ٹائم دے لیں اس کو۔ اے کاش جیسے ماہ مبارک رمضان میں ایک فضا بنتی ہے قرآن کی، اسی طرح قرآن اور اہل بیت مگر جدا ہے۔ پورا محرم اور سفر ہر شیعہ کو کم از کم چاہیے، ابھی مثلا میں شیعوں کی بات کر رہا ہوں، ہر مسلمان کو چاہیے کہ اگر یہ مذہبی مہینے ہیں تو مذہب خالص ترین قرآن میں بیان ہوا ہے، کیوں نہیں قرآن پڑھے؟ اسی محرم کی تقاریر کے بارے میں ایک صاحب نے اس میں کمنٹ کیا ہوا تھا، تقاریر میں کہہ رہے تھے کہ یہ بندہ دھوکے باز ہے، مجھے کہہ رہے تھے یہ دھوکے باز ہے، اہل بیت کا ممبر استعمال کر رہا ہے، قرآن بتاتا ہے، قرآن بتانے کی جگہ مسجد ہے، ممبر میں مت بتاؤ۔ یہ کمنٹ کیا ہوا تھا۔ یہ کہاں سے پیدا ہوئی ہے یہ فکر؟ کس نے پیدا کی ہے یہ کہ قرآن بتانے کی جگہ ممبر نہیں ہے؟ تو ممبر کس کی جگہ ہے؟ اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا قرآن اور اہل بیت جدا نہیں ہے۔ سب سے اہل بیت کی فور شور جو یقینی بات ہے وہ وہی ہے جو قرآن میں لکھی ہوئی ہے، باقی ہر جگہ پہ اگر مگر ہو سکتی ہے، قرآن کی کسی بات کے بارے میں اگر مگر نہیں ہو سکتی کہ یہی سارے اہل بیت کا فرمان ہے، کیونکہ وہ اپنے رب کو فالو کرتے ہیں۔ یہ فکر کیوں نہیں بنائی گئی؟ اس فکر نے تباہ کیا، اس فکر نے لوگوں کی زندگیوں سے قرآن کو نکال دیا۔ قرآن پر اعتماد نہیں، ویسے بڑا کہیں گے قرآن جیسی کتاب ہی کوئی نہیں ہے، لیکن اندر جب جھانکیں گے تو کہیں گے قرآن مجید پر اعتماد نہیں ہے۔ وہی بات کہ حال ہی کا واقعہ ہے کہ ایک شخص نے پہلی بار قرآن کا مطالعہ کیا، پھر یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ یہ تو میرے عقائد کے خلاف ہے۔ یہ قبلہ مفسر قرآن شیخ محسن علی نجفی صاحب گویا مثلا ان کی اطلاع میں یہ واقعہ پیش آیا، انہوں نے یہاں پہ کوٹ کیا۔ جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرے عقائد کے خلاف ہے لہذا میں نہیں پڑھوں گا، اس سے بڑا احمق اور جاہل کوئی ہوگا؟ لیکن یہ مینٹالٹی کہاں سے آئی ہے؟ فقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اور قیامت کے دن ہمارا رسول اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرے گا، اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن سے دوری اختیار کر لی۔ یہ دوری نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور اگر یہ دوری نہیں ہے تو پھر کون سی دوری ہے؟ بے شک سینے سے لگایا ہو، ہر روز چوم رہا ہو، لیکن اس کی بات کو لفٹ ہی نہیں کراتا۔ جب بھی اس کی بات اس کے نظریے اور عقیدے سے ٹکراتی ہے کہتا ہے پتہ نہیں کیا میننگ ہوگا اس کا۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ،
جب قرآن پڑھنے لگے فاستعذ باللہ، پہلے اللہ سے پناہ مانگ، اس قسم کی خرافات جو تیرے ذہن میں ڈالی گئی ہیں وہ رکاوٹ نہ بن جائے اللہ کا میسج لینے میں، جیسا اللہ بول رہا ہے۔ اللہ کو نہیں پتا کہ حقیقت کیا ہے، اللہ سے بڑھ کر حقیقت بیان کرنے والا کون ہوگا؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، کون ہے اللہ سے زیادہ قول کا سچا؟ الحق من ربک، حق وہ ہے جو تیرے رب کی طرف سے آئے، فلا تکونن من الممترین، ہرگز پھر اس کے بارے میں شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ یہ تو کر رہی شک ہے، پتہ نہیں مجھے سے سمجھ آ رہا ہے ٹھیک ہے کہ نہیں، کیونکہ ہمیں تو عقیدہ جو ہم شروع سے سنتے آ رہے ہیں وہ تو یہ والا ہے، ہمارے تو بزرگان نے یہ بتایا۔ یہ بنیاد ہے فرقے کی، یہاں سے فرقے کی بنیاد پڑتی ہے اور انسان کی عقل پر پتھر پڑتے ہیں یہاں پر، چونکہ ہدایت سب سے بڑھ کر کہاں تھی؟ جہاں تھی اس کو فارغ کر دیا، اور بڑی عقیدت سے اتنی بلند کتاب ہے، تمہاری اوقات ہے کہ تم اس کو سمجھ سکو، چلو بلند کر کے فارغ کر، اتنے بلند اہل بیت ہے، تم انہیں فالو کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے، چلو جو دل نہ کرو، فالو نہیں کرنا، صرف واہ کرو۔ تم امام حسین کا مقصد سمجھ سکتے ہو، وہ اتنے بلند، ان کے ذہن میں پتہ نہیں کیا تھا، تمہاری اوقات ہے؟ بندہ بھی ڈر کے کہتا ہے میری تو اوقات نہیں ہے، چلو نہ مقصد امام حسین سمجھ سکتے، نہ جناب اہل بیت کو فالو کر سکتے۔ اللہ کو نہیں پتا تھا جس نے فرمایا کہ رسول اللہ میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اللہ کو نہیں پتا تھا کہ رسول کو فالو نہیں کیا جا سکتا، اس نے ایسے ہی کہہ دیا، تمہارے ڈھکوسلوں پہ لگ کر اور لوگ بے عمل ہو گئے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ قرآن کی بات کرو، قرآن تم نہیں سمجھ سکتے، کس کو سمجھنا ہے؟ پھر ہر مسلک کے اندر جو چیزیں رائج ہیں آنکھیں بند کر کے پیچھے چلو، خبردار چو چرا کی ورنہ جہنم میں چلے جاؤ۔ اس سے امت کی تباہی کی بنیاد پڑی، اس سے دینی اندھے پن کی بنیاد پڑی کہ جب تک اس سے باہر نہیں نکلتے اور اللہ کی اس عظیم نعمت کی کو اس کا مقام نہیں دیتے، بھول جائے کوئی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوبارہ عظمت عطا کرے گا، اور وہ جو آخری امام کے منتظر ہے ان کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے کہ قرآن و اہل بیت میں سے جو چیز ان کے پاس ہے اس کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک رکھا ہوا ہے، تو اگر وہ آ جائے تو اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ اس کے ساتھ رویہ اس کے ساتھ رویے کی گواہی دے رہا ہے کہ کیا کریں گے، پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے، اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب وہ آئے گا تو کیا کریں گے، اور تو پہچانیں گے ہی نہیں، کیونکہ وہ تو یہ باتیں کرے گا، وہ تو قرآن کو آ کر قائم کریں گے، یہ کہیں گے تو ہمارے عقیدوں کے خلاف بول رہے ہیں۔ اس لیے روایات میں ہے کہ بہت سارے لوگ دشمن بن جائیں گے، مخالف بن جائیں گے، جھٹلا دیں گے، ان پر جھوٹ کی تہمت لگائیں گے۔ کیوں؟ اپنی خرافات جو ذہن میں گڑی ہو، انہوں نے تو سیدھا سیدھا قرآن آگے بتانا ہے۔ روایات میں پڑھ لیں، امام کا کیا کام ہوگا؟ قرآن کو قائم کریں گے معاشرے۔ اس کا مطلب پہلے قائم نہیں ہوگا، آ کے قائم کریں گے، تو پھر جن کے مزاج ہی وہ نہیں ہے، جو کہہ رہے ہیں کہ یہ ظاہر پر فیصلہ ہی نہ کرو، دھوکہ کھا جائے۔ بس وہ تمام چیزیں جو قرآن پر اعتماد کو کم کرتی ہیں سب شیطانی وسوسے، ان وسوسوں سے اللہ کی پناہ مانگو اور اللہ کی ہستی کو ذہن میں رکھو۔ کون ہے اس سے بڑا عالم؟ کون ہے اس سے بڑا بیان کرنے والا؟ کون ہے اس سے زیادہ چیزوں کی باریکیاں جاننے والا؟ جب اس نے اس کو تا قیامت ہدایت قرار دیا ہے، پھر تمہاری جرت کیسے ہوتی ہے تم کہو کہ اس میں یہ جو اس میں سمجھ آ رہا ہے وہ نہیں ہے تمہارا عقیدہ؟ اللہ کی گستاخی کر رہے ہو، ڈائریکٹ خدا کی گستاخی ہو رہی ہے۔ فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب آپ قرآن پڑھنے لگے تو راندہ درگاہ شیطان سے اللہ کی پناہ مانگ لیا۔ انشاءاللہ ذہنوں میں بات واضح ہو۔ سورۃ النحل آیت نمبر 99۔ اب ان 99 اور 100 ان دو آیتوں میں اللہ بتا رہا ہے شیطان کا بس کن پہ چل جاتا ہے اور کن پہ نہیں چلتا، کون اس کی زد میں آ جاتے ہیں، کون اس کی زد میں نہیں آتے۔ فرمایا اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا، یقیناً اسے کوئی بالادستی، سلطان یعنی تسلط، زبردستی کروا لینا کچھ کام۔ بادشاہ کو بھی سلطان، تسلط، طاقت کی وجہ سے کہتے ہیں۔
وہ زبردست اس کا حکم چلتا ہے۔ دلیل کو بھی سلطان کہتے ہیں، کیونکہ دلیل آ کے اگلے کو زیر کر دیتی جس کے پاس دلیل صحیح نہیں ہوتی۔ انہو لیس لہ سلطان، حقیقت یہ ہے کہ اس کو یعنی شیطان کو کوئی تسلط، کوئی بالادستی نہیں ہے، کن پر؟ علی الذین آمنوا، ان پر جو ایمان لائے۔ اللہ والا، اللہ کا بتایا ہوا ایمان، نہ کہ ہمارا ایمان، ساری خرافات بھی، ساری اللہ کی نافرمانیاں بھی پھر بھی مومن ہے، وہ والا نہیں، جس کے دل کے اندر ایمان اترا ہوا۔ اور ایمان کا معنی یہ اللہ پر اعتماد، اللہ کی بات پر اعتماد، رسول کی بات پر اعتماد کہ یہی سچے، اسے ایمان کہتے ہیں۔ جو ایمان لائے یعنی اللہ کی بات پر اعتماد کرتے ہیں، ان کو شیطان کہے پتہ نہیں یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں، کہیں نکل بات، تو کہاں سے کہتے اگر ایمان، ورنہ ایمان جس پر ایمان ہے اس کی بات مانے، اس سے کوئی بالادستی نہیں ہے ان پر جو ایمان لائے ہیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اتنا خوبصورت اور اپنے رب پہ توکل کریں۔ وسوسہ آ رہا ہے ٹھیک ہے یا نہیں، کہتے ہیں پھر میں کس کی بات پہ ٹیک، جو وسوسہ آ رہا ہے اللہ کی بات کے خلاف، اس پہ ٹیک لگاؤں یا اللہ کو تکیہ بناؤں، اللہ کا سہارا تلاش کروں؟ کہتے ہیں اللہ بہتر ہے، اللہ ہر لحاظ سے بہتر۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنے رب ہی پر بس توکل کرو۔ اگر انسانی دماغ میں کوئی وسوسہ آ بھی گیا اسے کیسے جان چھڑاتے ہیں؟ یہ نتیجہ نکل آئے گا تو یہ ہو جائے گا، کہتے ہیں مجھے تو اللہ کی بات یہ سمجھ آ رہی ہے تو میں پھر اللہ پہ چھوڑتا ہوں، اگر گمراہ ہوا تو اسی نے فیصلہ کرنا ہے نا، وہ تو جانتا ہے میرے دل کی حالت، میں اس وسوسے کو نہیں مانتا۔ اللہ کیسے غلط بات کر سکتا؟ توجہ کر رہے ہیں؟ تو جو یہ رویہ اپنائے گا، خدا پر تکیہ کرے گا، خدا کی بات پر، کلام پر تکیہ کرے گا، شیطان کو اس پر تسلط نہیں، شیطان کو پیچھے دھکیل۔ آیت نمبر 100، انما سلطانہ علی الذین یتولون، اس کا زور، اس کی بالادستی تو صرف ان پر ہے جو خود اسے اپنا سرپرست بناتے ہیں۔ اللہ ایک بات کر رہا ہے، یہ پھر ادھر مائل ہو جاتا، اس کو زیادہ ویلیو دیتے جو اللہ کی بات کے مقابلے میں آ رہی ہے، تو تم خود ویلیو دے رہے ہو نا، اب وہی کرو گے جو وہ کہتا ہے، یہ ہے اس کا تسلط، ورنہ وہ زبردستی تم سے کچھ نہیں کروا سکتا۔ تم کمپیریزن کرو، اللہ کی بات یہ ہے، رسول کی بات یہ ہے، اور اس کے مقابلے میں دوسری بات ہے، کون سی سائڈ پسند ہے؟ یہ اگر پسند کرو گے اس کا زور تم پہ نہیں چلے گا، لیکن وہ تمہیں یہ زیادہ مزیدار لگ رہی ہے، ادھر گھسو گے، تم خود گھسے ہو، وہ زبردستی وہ تو پیش کرتا ہے کہ یہ ڈش بھی ہے، یہ بھی چکھ لو، ادھر بھی دیکھ لو، تم خود جاتے ہو اس کو کرنے کے لیے، خود اس سے مسلط کرتے ہو۔ ورنہ شیطان کسی کا زبردستی کر سکتا ہوتا تو پھر مجرم شیطان ہوتا، بندے مجرم ہی نہ ہوتے۔ لہذا قیامت کے دن وہ کہے گا بھی کہ میں تو تمہیں صرف دعوت دیتا تھا، مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، تم خود لانتی ہو، اگر تم اچھے ہوتے تو میری طرف آتے کیوں؟ اللہ رسول کی باتیں تمہارے پاس نہیں پہنچی ہوئی تھی، ابھی مجھے فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، میرے ملامت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہ میں تمہیں بچا سکتا ہوں نہ تم مجھے بچا سکتے۔ اللہ نے پہلے ہی تصویر بتا دی ہوئی ہے کہ وہاں پہ کیا ہونے والا، واضح کر، اس کی بالادستی تو صرف ان لوگوں پر ہے، کن پر؟ علی الذین یتولون، جو اس کو اپنا سرپرست بناتے ہیں، ولی بناتے ہیں، کہتے ہیں ہم اس کی بات پہ چلتے ہیں۔ توجہ کیجیے، پھر فرمایا والذین ہم بہ مشرکون، اور ان لوگوں پر ہے اس کی بالادستی جو شیطان کے ذریعے شرک کرتے ہیں، یعنی شیطان کو اللہ کا شریک بناتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اطاعت کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی، یہ شیطان کی اطاعت کرنی۔ شرک دو ہوتے ہیں، توجہ کریں، ایک شرک اعتقاد میں، ایک شرک اطاعت میں، اعتقاد کا شرک، اطاعت کا شرک۔ زیادہ تر جو عام زندگیوں میں ہم مبتلا ہوتے ہیں
وہ یہ دوسرے شرک میں. لہذا اللہ تبارک و تعالی سورہ یوسف کے آخر میں آیت آتی ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 106 ہے. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ. بہت خطرناک ہے یہ. ان میں سے اکثر، یہ کن کی بات ہے؟ کافروں کی بات نہیں ہو رہی، ایمان لانے والوں کی بات ہو رہی. ایمان لانے والوں میں سے اکثر کیا کرتے ہیں؟ ما یؤمن اکثرہم، نہیں ایمان لاتے ان میں سے اکثر باللہ، اللہ پر، الا وہم مشرکون، مگر یہ کہ شرک بھی کرتے. یہ کون سا شرک ہے؟ یہ شرک در اطاعت. کبھی اللہ کے مقابلے میں مثلا بادشاہ کی بات مانی، کبھی اللہ کے مقابلے میں بچے کی بات مانی، کبھی اللہ کے مقابلے میں بیگم کی مان لی، کبھی اللہ کے مقابلے میں دوست کی مان لی. جس کی بھی بات اللہ کے مقابلے میں مانی ہے وہم بہ مشرکون، تو شریک کرتے. اور اللہ کے مقابلے میں جتنی بھی باتیں ہیں ان کا ہیڈ کون ہے؟ ابلیس. خلاصہ کہ وہ سب ابلیس کی باتیں. اگر بیوی خلاف خدا کے شوہر سے کہہ رہی ہے، شوہر خلاف حکم خدا بیوی سے کہہ رہا ہے، بچہ مطالبہ کر رہا ہے، جو بھی آپ کہہ لیں، جو بھی خلاف اطاعت خدا ہے وہ کس کی طرف سے آیا ہے؟ وہ شیطان کی طرف سے آیا ہے. تو آپ شیطان کو اللہ کی اطاعت میں شریک کر رہے ہیں. قرآن تو واضح ہے. کون کہتے ہیں اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا؟ جن کا ماننے کا دل نہ ہو ان کو بھی سمجھ میں نہیں آتا. جیسے مشرکین مکہ رسول پاک سے کہتے تھے میری باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آنا کیا، آپ کو آپ کی مہنگی زمین کے کوئی آفر آ کے لگائے. تو آج کل یہ جملہ بولا جاتا ہے، بعض دوستوں سے میں نے سنا تو اس لیے مثال دے رہا ہوں کہ آپ کی زمین ہے، پلاٹ ہے، اس کی کوئی بندہ کے آفر دیتا ہے کہ اتنے میں لیتا ہوں، ٹھیک ہے نا، تو آپ تردد میں پڑ جاتے ہیں اور آپ کیا کہتے ہیں کہ اپنے دوست کو بتاتے ہیں کسی کو، یار مجھے اتنی کی آفر ہوئی ہے لیکن نا مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میری سمجھ میں نہیں آ رہی. سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ جتنا ہونا چاہیے اتنا نہیں ہے، سمجھ میں آ رہا ہے. سمجھ میں نہ آنا لیکن یہ ماننے کا میرا دل کوئی نہیں ہے. اس آفر پہ پلاٹ بیچنے کا میرا دل اتنی رقم میں نہیں، دل نہیں مان رہا. رسول اللہ بات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے سمجھ میں، ماننے کا دل نہیں کر رہا. جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے سنتے ہیں گویا سنا ہی کوئی، دیکھتے ہیں گویا دیکھا ہی کوئی. کیونکہ دیکھنے کا ایک اثر ہوتا ہے وہ نہیں دیتے، سننے کا ایک اثر ہوتا ہے وہ نہیں دیتے. سن کے بات ماننی چاہیے وہ نہیں مانتے. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ، ان میں سے اکثر اللہ پر ایمان نہیں لاتے، الا مگر یہ کہ وَهُمْ مُشْرِكُونَ، حالت یہ ہوتی ہے کہ ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے. لہذا کوئی کسی سے آپ کہیں نا اللہ کا کوئی شریک ہے، کہے گا توبہ توبہ کوئی شریک نہیں، میں مشرک تھوڑی ہوں. لیکن عمل میں اطاعت میں شرک کرے گا، اوروں کی اطاعت بھی کرے گا، اور اللہ اس کو ابلیس کی اطاعت کا نام دیتا ہے. اس کی بالادستی تو صرف ان لوگوں پر ہے جو اسے اپنا سرپرست بناتے ہیں اور جو اللہ کے ساتھ اسے شریک ٹھہراتے ہیں، شرک کرتے ان کا وہ سرپرست. آپ نے خود پارٹنرشپ دی ہے اور اللہ کیا فرماتا ہے؟ کہتا ہے میں بہت اچھا پارٹنر ہوں، جیسے تم میرے ساتھ پارٹنر بناؤ گے میں اپنا حصہ بھی اسی کو دے دوں. مجھے تب پسند ہے جب صرف میں ہوں، کوئی اور میں اپنے ساتھ شریک پارٹنر برداشت. آیت نمبر 101. وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، اور جب ہم بدل دیتے ہیں ایک آیت کی جگہ کوئی اور آیت، دوسری آیت. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کر رہا ہے. قالوا، تو یہ کہتے ہیں، یعنی اللہ یہ فرما رہا ہے کہ جب اللہ نازل کرتا ہے آیت کو، اور اللہ کو سب سے بہتر پتہ ہے میں کیا بات کر رہا ہوں. یہ بھی پچھلی بات سے کنیکٹ کر، اگر میرے عقیدے سے اللہ کی بات نہیں میچ کر رہی تو یہ نہ کہ تیرے مسلک کے بزرگ بہتر جانتے تھے، اللہ بہتر جانتا تھا. اللہ نے اس کو قیامت تک گائیڈنس بنایا. اللہ اعلم بما ينزل،
اللہ بہتر جانتا ہے وہ کیا نازل کر رہا ہے. 100 سال بعد یہ حق بدل نہیں جائے گا کہ اب تم اس کو کہو کہ اس میں تبدیلی آ گئی ہے، دوسرا معنی چینج ہو گیا. لیکن یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ قال، تو یہ کہتے ہیں انما انت مفتر، تو بس جھوٹا ہے. انما انت، یہ رسول اللہ نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں. ہوتا کیا تھا؟ ایک آیت کی جگہ دوسری آیت. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید تدریجاً نازل ہے. ابھی آگے ایک مثال آ جائے گی جو تقیے والی آیت ہے، کہ جب حضرت عمار یاسر کے منہ سے کچھ الفاظ نکل گئے اور پھر وہ انتہائی پریشانی کی حالت میں اور روتے روتے آئے رسول اللہ کے پاس. ماں باپ دونوں کو قتل کر دیا تھا کافروں نے، اور ان کو بھی قتل کر ہی دیتے. تو انہوں نے کہا تم برا بھلا کہو رسول اللہ کو تو پھر تمہیں چھوڑیں گے. ان کے منہ سے نکل گئے، لیکن بعد میں روتے روتے رسول اللہ کے پاس پہنچے. اللہ کے نبی نے آنسو صاف کیے، کہا کہ کیا مسئلہ ہے. بتایا کہ اس طرح سچویشن میں مجھ سے یہ بات ہوئی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دل کی کیا کیفیت ہے تیرے؟ عمار نے فرمایا مطمئنن بالایمان، میرا دل ایمان سے مطمئن. ٹھیک ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اگر دوبارہ بھی ایسا کرے تو پھر دوبارہ یہی کر دے، اپنی جان چھڑوانے کے لیے ان کے عذاب سے. خیر اس پر ہم بات کریں. اب ایک مشرک کیسے پروپیگنڈا کرے گا؟ اب تکلیفیں برداشت نہیں ہو رہی اور تمہیں ہے کہ ساتھی تمہارے چھوڑ کے تمہیں چلے جائیں گے. اب نئی بات گھڑ لی ہے کہ ظاہر میں انکار کر دو اللہ کا اور دل میں نہ کرو. اپنے پاس سے بنا رہے ہو، جو جیسے پہلے کچھ اور بات کر رہے تھے اب کچھ اور بات کر رہے ہو. تو جب بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم ایک آیت کو یعنی ایک حکم کو بدلتے، ٹھیک ہے نا، مثال کے طور پہ پہلی آیت میں شراب کو حرام نہیں کیا، دوسری میں شراب کو حرام کر دیا، دیکھا اب بات بدل لی ہے انہوں نے. تو ایمان کا یہ کام، مخالف کا یہ کام ہے کیڑے نکالنا. اللہ فرما رہا ہے وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، جب ہم ایک آیت کو کسی دوسری آیت سے بدلتے ہیں حکم کو، تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کر رہا ہے. تو یہ لوگ کہتے ہیں تم تو بس خود ہی گھڑتے ہو، مفتر افترا کرنے والا. بل اکثرهم لا يعلمون، اے رسول آپ کچھ نہیں گھڑتے بلکہ ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے. اللہ جانتا ہے وہ کیا نازل کر رہا ہے، ان کو حکمت کا نہیں پتا ہوتا، ان کو بنیاد کا نہیں پتا ہوتا. لہذا مومن اللہ کی بات مان لے. ادھر رک کر کے نماز پڑھنی ہے ادھر رک کر کے پڑھنی ہے ادھر رک کر کے. لیکن 2 نمبر کیا ہوتے ہیں، یہ کیا کبھی ادھر کبھی ادھر، یہ کیسا ایسے کرتے. اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا. اللہ فرما رہا ہے بل اکثرهم لا يعلمون، اکثر ان میں سے علم ہی نہیں رکھتے کہ حقائق کیا ہے. لیکن مومن اللہ کو فالو کرتے، وہ ان کے وسوسوں، یہ بھی وسوسہ ہے جن سے پناہ مانگنے کا کہا جائے. ٹھیک ہے نا. اللہ نے پہلی دفعہ ہی کیوں نہیں شراب حرام کر، فلسفی آیا. دوسرا کہتا ہے اے خود شرابی، کہتا ہے قرآن میں کہاں لکھا ہے شراب حرام ہے، آیت پڑھو، کہتا ہے حرام تو نہیں لکھا ہوا نا. کہا ہوا ہے کہ تم باز نہیں آؤ گے، یہ تو نہیں کہا ہوا نا حرام ہے. اب اس کا چھوڑنے کا دل نہیں ہے تو کہہ رہا کہاں لکھا ہوا حرام. جس بات کا ماننے کا دل نہیں ہوتا کہتا ہے یہ تو انسانیت کے مطابق ہی نہیں ہے. یہ ساری باتیں کہاں سے آتی ہیں؟ پہلی بنیاد ہی ایمان کی ٹھیک نہیں ہوتی. ورنہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان اسے کہتے ہیں کہ اللہ سب سے بہتر جانتا ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے، اللہ ماضی بھی جانتا ہے، مستقبل بھی جانتا ہے، ہمارا حال سب جانتا ہے، کیا مصلحت ہے وہ بھی جانتا ہے. ہو سکتا ہے مجھے مصلحت نہ لگ رہی. کتنے لوگ ایسے تھے جن کو مثال کے طور پر غزوہ تبوک پہ جانا خودکشی لگ رہا تھا، بدر کی جنگ جن کو خودکشی لگ رہی، کتنے لوگ تھے. کتنے منافق تو کہتے تھے کہ یہ تو سیدھی سیدھی خودکشی ہے. اور جب عہد میں کچھ لوگ شہید ہوئے تو انہوں نے پروپیگنڈا کیا ہماری بات مان لیتے، ہم نہیں کہہ رہے تھے، اب ہماری بات مانی ہوتی تو نہ مرے ہوتے.
لیکن یہ کون ہے؟ قرآن ان کو منافق اور بے ایمان اور مومن کنہیں کہتا ہے کہ جب اللہ کا حکم آ گیا تو اعلیٰ ربہم یتوکلون، کہ بس ڈیوٹی ہم نے ادا کرنی ہے، مر گئے تو مر گئے، کیا ہوگا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کہتے ہیں ہم ہیں ہی اللہ کے، اللہ کے ہیں تو اللہ پر ہماری جان چلی جائے اللہ کے لیے، اس سے بہتر کیا چیز ہے؟ نہ کہ اپنے فلسفے گاڑنا شروع ہو جاتے، ہر روز رسول اللہ ایک نیا حکم دے دیتے. یہ کیا بات ہوئی؟ ریسٹ بھی نہیں کرنے دیتے. مولا علی علیہ السلام کو بھی یہ کہتے تھے جب سے آپ خلیفہ بنے کرو یہ جنگ کرو، یہ جنگ کرو، یہ کرو. ہمارے بیوی بچے ہیں، ہماری فصلیں ہیں، ہمارا گھر بار ہے، ہم اسی کام کے لیے آئے ہوئے. لہٰذا نہیں گئے. نہروان سے واپسی پر مولا نے کہا چلو دوبارہ لشکر جاؤں گے، کہتے نہیں جانا. اس لیے کرنے شروع. مزاج پہچانے، مزاج جو کسی پر ایمان لے آتا ہے پھر اس کی مانتا ہے، چاہے اس کا ایمان بیگم پر ہی کیوں نہ ہو، اسی کی مانتا ہے. بیگم کی ماننے میں اس عادت بندی ہے، اور بیگم کی نہیں مانوں گا تو زندگی عذاب ہو جائے گی. کسی پر ایمان ہو، جس پر ایمان کی علامت ہی اطاعت ہوتی ہے، بات ماننی ہوتی ہے. جہاں اطاعت نہیں ہے وہ ایمان کا نقص ہے. چاہے سونے کا ایمان لکھ کے اپنے ماتھے پہ لگوا لے، اپنی گاڑی پر، اپنے گھر پر. اطاعت سے ایمان پہچانا جاتا ہے، کسی اور بات سے ایمان نہیں پہچانا جاتا. اور جب ہم ایک آیت کو کسی اور آیت سے بدلتے ہیں اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا نازل کر رہا ہے، تو یہ لوگ کہتے ہیں تم تو بس خود ہی گھڑ لاتے ہو. در حقیقت ان میں سے اکثر نہیں جانتے. اب یہاں پھر اللہ قرآن کی عظمت اور قرآن لانے والے فرشتے کی عظمت بیان فرما رہا ہے. اور کس کلام کی اتنی عظمت بیان کی گئی، اور حالت دیکھیں کیا کی مسلمان. تم کہتے ہو کہ یہ اپنے پاس سے گھڑتا ہے، اپنے پاس سے نہیں گھڑتا. کون لے کر آتا ہے؟ روح القدس. یہ قدس کا مطلب ہوتا ہے پاک، ہر قسم کے نقص سے پاک، پاکیزہ. یعنی لانے والا بھی وہ ہے کہ جس میں کوئی امانت میں خیانت کرے گا، بات بدل دے گا، چینج کر دے گا، کوئی کمی بیشی کر دے گا. روح القدس. قل، اے رسول آپ ان سے اس قسم کی باتیں جو کر رہے ہیں آپ ان سے کہیے. آیت نمبر 102 پڑھ رہا ہوں. قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق. کہہ دیجئے اسے نازل کیا ہے روح القدس نے تیرے رب کی طرف سے بالحق. اسے کہتے ہیں جھوٹ ہے، یہ بالحق نازل کیا ہے. کس لیے؟ تدریج. جس موقع پر جو حکم ضروری تھا، ڈاکٹر نہیں کہتا پہلے یہ میڈیسن کھاؤ، ہفتے بعد آنا پھر دوسری میڈیسن دوں گا، یہ پہلے یہ ضروری ہے. تو دوسری دفعہ ڈاکٹر کہے آپ چینج کرو، تو ڈاکٹر کہتا جھوٹ بول رہا تو، اگر یہ والی صحیح تھی پھر پہلی وہ کی دی ہے. تو ایک تحریک تدریجی مراحل سے گزر رہی ہے. ایک مرحلے پر ایک حکم آیا، دوسرے مرحلے پر دوسرا حکم آیا، کوئی حادثہ ہوا ایک اور حکم آیا اس خاص حالات کے لیے. یہ کہہ رہے ہیں پہلے کچھ کہا تھا اب کچھ کہا. بے ایمان یہ کہتے ہیں. قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق. کہہ دیجئے اسے روح القدس نے، جبرائیل علیہ السلام جو وحی لانے والے فرشتے تھے، نے آپ کے رب کی طرف سے برحق نازل کیا. آپ کسے کہتے ہیں؟ حقیقت. جیسی جو چیز ہے، جتنی ہے، جس مقام کی ہے، کسی طریقے سے بھی کمی بیشی نہ ہو سکے، وہ حق. تو یہ تیرے رب کی طرف سے ہے، اور لے کر کون؟ یہ لانے والے کی بھی عظمت بیان ہو رہی. قدس، پاک ہر خرابی سے، ہر ناپاکی سے، ہر نقص سے. ایسے کا اللہ نے انتخاب کیا ہے اس میسج کو پہنچانے کے لیے. اس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو اپنے پاس سے گھڑ لیں. اب یہ ہماری مرضی ہے کہ کس کی طرف ہم نے رجوع کریں. جس کی اللہ تعریفیں کر رہا ہے اس میں شکوک و شبہات ڈالنے، یا یہ کہ اور باتوں کی. یہ کیوں؟ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ تثبیت کرے ان کی جو ایمان لائیں، انہیں ثابت قدم رکھے. ایک نئی سچویشن پیش آئی ہے، مشکل میں قدم گویا ڈگمگانے لگے، اللہ ایک حکم نازل کرے گا، تثبیت ہو جائے گی، ثابت قدمی ہو جائے گی، سکون ہو جائے گا، اطمینان ہو جائے گا. لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ ایمان جو لائے ہیں ان کو ثابت قدم رکھے. وَهُدًى،
اور ہدایت، وبشرا اور خوشخبری، للمسلمین ان کے لیے جو اس کے آگے تسلیم ہو جاتے، اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دیتے، اپنے فلسفے نہیں شروع کر دیتے اس کے ساتھ. دونوں لفظ آ گئے، للذین آمنوا اور للمسلمین، مومن اور مسلم. ایمان کا تعلق دل کے اندر سے ہے، اور اسلام یعنی سرنڈر، نافرمانی نہ ہو رہی. دل میں میں نے ایمان لایا لیکن بات نہ مانتا ہوں، تو یہ ٹھیک نہیں ہوتا. خوشخبری کن کے لیے؟ جو تسلیم ہے، اطاعت کرتے. مسلم کا اصل معنی جو اللہ کے آگے تسلیم ہو گیا ہو. تفسیر کوثر میں یہ لکھا گیا کہ ان نادان لوگوں سے کہہ دیجئے یہ قرآن کسی انسان کا ساختہ نہیں بلکہ روح القدس، بریکٹس میں لکھا ہے پاکیزہ فرشتے نے تدریجا نازل کیا ہے جیسے جیسے جن احکام کی ضرورت پڑی. پھر فرماتے ہیں یہاں وہی لانے والے فرشتے جبرائیل کا نام نہیں لیا، اور پاکیزہ روح کے لقب کے ساتھ اس امکان کو رد کرنے کے لیے ذکر کیا کہ اس سے کوئی غلطی اور فریب کاری صادر ہو ہی نہیں سکتی. اس کو رد کیا، کوئی کہ ہو سکتا ہے، رد کیا نہیں ہو سکتا. اور دوسرا نام قرآن نے روح الامین، نزل بہ الروح الامین، امانت دار. اللہ تعریفیں کر رہا ہے. اس لقب کس لقب سے کب پکارا جاتا ہے؟ جب عظمت بیان کرنی، ورنہ تو نام لیا جاتا ہے. تو جب قرآن کے نزول کا ذکر کرتا ہے اللہ فرشتے کا بھی لقب بتاتا ہے. روح القدس، روح الامین، رسول کریم، انہ لقول رسول کریم. یہ ایک بڑے بزرگوار بھیجے ہوئے کا قول ہے، یہ اس نے خود نہیں گڑھا. کون ہے بزرگوار؟ جبرائیل. روح القدس، اللہ القاب سے یاد کرتا ہے بتانے کے لیے کہ ہم نے اس پیغام کی منتقلی کے لیے بھی کتنی عظیم مخلوق کا انتخاب کیا. لہذا کسی مومن کے دل میں کوئی کیڑا نہیں آنا چاہیے، خرافات، شیطانی وساوس قرآن کے بارے میں نہیں آنا چاہیے. اور یہیں پہ میں یہ بھی کہہ دوں، اللہ نے اتنا اہتمام کیا، روح القدس لے کے آئے، رسول اللہ نے بغیر جمع کیے چھوڑ کے چلے گئے. رسول اللہ کی شخصیت پر نعوذ باللہ غیر ذمہ دار شخصیت ہونے کا الزام آتا ہے. قرآن مجید ایسے اسکیٹرڈ تھا، پتہ ہی نہیں تھا کہ ایک کتاب کی شکل میں، ایک ترتیب میں وہ رسول اللہ پاک نے کیا ہی نہیں. ایک کتاب، اب نہ کوئی نبی آنا ہے، اس کتاب کو پہنچانا رسول کے ذمے ہے. وہ کتاب بھی صحیح طرح بتا کے نہیں گئے. رسول کی شخصیت ذمہ دار ترین شخصیت ہے، تو راتوں کو نیند نہیں آتی ان کو. اور جو اصل کتاب قرآن پہنچانا ذمہ داری تھی وہ بھی ایویں چھوڑ کے چلے گئے. توجہ فرما رہے، کچھ چیزوں کو ذرا اس نگاہ سے بھی دیکھنا چاہیے، چاہے اپنی مرضی کی بات کے خلاف ہی لگ رہی، اپنی رائے کے خلاف ہی لگ رہی. اللہ اتنا اہتمام کرے کہ لے کر بھی فلاں نہ یہ آئے، اور رسول اسے صحیح طرح قوم کو دیے بغیر ہی چلا جائے. بعد میں آپس میں جھگڑتے رہے کہ یہ قرآن ہے، یہ قرآن نہیں ہے، یہ فلان ہے، یہ فلان نہیں. ایسا نہیں ہے. کہہ دیجئے اسے روح القدس نے آپ کے رب کی طرف سے برحق نازل کیا ہے تاکہ ایمان لانے والوں کو ثابت قدم رکھے اور مسلمین کے لیے ہدایت اور خوشخبری.